السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ کی قسط نمبر 6 جو کہ تحریر ہے نیلم ریاست کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زالے کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک پر کھلی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے اور پلکیں جڑی ہوئی تھیں۔ کمرہ اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ بستر سے منہ نکالنے کا بھی من نہ کیا۔ حالانکہ آدھی رات کوٹ کر وہ کتنی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ بھوک کی وجہ سے نیند ٹوٹنے کے بعد آنے سے انکاری ہو گئی۔ یہ تو صبح کی اذانوں سے کچھ دیر قبل آنکھ لگ گئی۔ دستک وقفے کے بعد پھر چالو ہو گئی۔ مجبوراً بستر چھوڑنا پڑا۔ دوپٹہ شانے پر پھیلانے کے بعد دروازے کا لاک اور دروازہ کھولا۔ سامنے ورشے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر گھس گئی۔ اف اللہ، اتنا ٹھنڈا کمرہ، ہیٹر کیوں نہیں چلایا ہوا؟ میرے پاس ہیٹر نہیں ہے، اس نے بالوں کی پونی بناتے ہوئے بتایا۔ پیروں میں بند جوتے ڈال کر ہی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہ دھو کر باہر آئیے گا ورنہ تھوڑی دیر تک وارڈن نے گیزر بند کر دینا ہے تو ٹھنڈے پانی سے کلفی ہی بن جائے گی۔ ہم سب کو علم ہو گیا ہے کل آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہوئی، مگر فکر کا ہے کہ آج تو آپ کا باڈی گارڈ لڑکے کا آیا بیٹھا ہے۔ اسے ورشے کی بات سنائی تو دے رہی تھی مگر سمجھ خاک آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو نہ صرف یہ کمرہ گرم تھا بلکہ گرما گرم ناشتہ بھی سامنے رکھا تھا۔ ہیٹر کہاں سے آیا؟ اس نے الیکٹرک ہیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آئی ہوں، کل رات آپ جلدی سو گئی تھی تو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پلیز کھانا کھا لیں، سر کے گھر سے دادی نے خاص آپ کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے کالج کو دیر ہو رہی ہے، شام کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ ورشے ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی تھی۔ وہ زالے کے کمنٹ پر ہنستی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ زالے نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ 24 گھنٹے بعد تو پیٹ میں کوئی چیز جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کے 2 کپ اندر پھینکے، پھر دھیان شاپنگ بیگ سے ہوتا زینب چلا گیا۔ کاش تم ہی ادھر ہوتی ہیں۔ اداسی ابھی تک پوری طرح حاوی تھی۔ ناشتے کے برتن ٹرے میں واپس رکھ کر نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ رکھ دیے۔ سارے بیگز اٹھا کر بیڈ پر رکھنے کے بعد ایک ایک کر کے سب سامان نکالتی چلی گئی۔ زینب کے خلوص پر ٹوٹ کر پیار آیا، جس نے ٹوتھ برش، صابن، شیمپو سے لے کر نیل کٹر اور ٹویزر تک خرید کر بھیجا تھا۔ 2 ہینڈ بیگز، 3 عدد جوتے، 1 چپل، 3 سلے اور 2 ان سلے سوٹ، 4 گرم شالے، مختلف رنگوں کے موزے، دستانے، الیکٹرک کیٹل، چائے کی پتی کا سامان، استری۔ پوری فل سپیڈ سے اس نے سامان سمیٹا، پھر بھی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ کلاک لگانے کو کیل تو کوئی تھا نہیں، ویسے ہی میز پر ڈال دیا۔ وقت کا علم نہ تھا۔ نیا لباس وغیرہ پہن کر آئی تھی۔ لمبی راہداری سے گزرنے کے بعد وارڈن سے سامنا ہوا جو کہ صفائی والے سٹاف سے باہر کہہ کر صفائی کروانے میں مصروف تھیں۔ السلام علیکم صنم جان۔ وعلیکم السلام گوہر، آج بہت دیر سے اٹھی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا وقت ہوا ہے؟ ابھی 11:15 ہو گیا ہے۔ اوف، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، میرے کمرے میں گھڑی نہیں تھی۔ انشاءاللہ کل سے وقت پر اٹھوں گی۔ کوئی نہیں، ہوتا ہے۔ اور آپ نے کون سا کالج یا اسکول جانا ہوتا ہے؟ کلینک پر ڈاکٹر سفیان تو 1 بجے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ نہیں، پھر تو رات تک مریض ہی ختم نہیں ہوتے۔ دن کا کام اچھا ہے، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ باہر آنے پر ایک خوشگوار ادراک ہوا۔ برف پگھل چکی تھی اور اس وقت بڑی پیاری سی دھوپ چمک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کل شام والا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ اذیت کی لہر بھی ویسے ہی سارے جسم میں پھیلی۔ ذہن بٹانے کی خاطر تیز تیز قدموں سے چلتی گراؤنڈ پار کر کے باہر جانے کے بجائے پچھلے دروازے سے گھر کی جانب چلی گئی۔ اندر داخل ہوتی ہی اونچی آواز میں سلام کرتی کچن میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم دادو جی، مگر سامنے دادو کے بجائے غزان کو دیکھ کر تھم گئی۔ مجھے لگا تھا آپ تو اس وقت کالج میں ہوں گے۔ وسلام، کیا آپ کو مجھے یہاں موجود پا کر خوشی ہوئی ہے؟ مجھے کیوں خوشی ہوگی؟ تو کیا مایوسی ہوئی ہے؟ میں ناشتے کے لیے دادو کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ وہ کچن کے میز پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو آپ کو ناشتہ، لنچ، ڈنر روز اسی طرح سے بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہیں کہ آپ روز 3 دفعہ اسی طرح ان کا شکریہ ادا کرنے آیا کریں گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب چونکہ مجھے جاب ادھر کرنی ہے تو اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی خود ہی کر لوں گی۔ ویسے اگر آپ کی ذہنی سے بات ہو تو میری طرف سے اس کا بے حد شکریہ ادا کیجیے گا۔ اس نے میری ضرورت کی تقریباً ہر چیز بھیج دی۔ اب بس 1 عدد موبائل مجھے خود لینا پڑے گا۔ میں اس تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، مگر اس نے صرف آپ کے کپڑے وغیرہ ہی خریدے ہیں، باقی کی شاپنگ میں نے کی ہے۔ اور ہاسٹل میں موبائل کی اجازت نہیں۔ اگر آپ کو کوئی ضروری کال کرنا ہو تو میرے آفس سے کر سکتی ہیں۔ آپ نے یوں ہی تکلیف کی، اتنا سارا وقت میرے لیے برباد کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ یقیناً زینی کی بچی نے آپ پر زور دیا ہوگا۔ اس نے صرف کہا تھا، زور نہیں دیا، اور آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکیلی خاتون ہیں، آپ کی ضروریات کا خیال کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ بلکہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیا کریں، آ جایا کرے گی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہم نے آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں، ہمیں جھوٹ یا دھوکہ مت دیجیے گا۔ کافی پئیں گی؟ زالے کو دل ہی دل میں داد دینی پڑی، جس خوبصورتی سے غازان نے اپنا پیغام کلیئر کیا تھا۔ نہیں بہت شکریہ، میں ابھی چائے پی کر آئی ہوں۔ اس گاؤں کے لوگوں اور اس گھر کے مکینوں کی تعمیر احسان مند رہوں گی۔ جس طرح میری مدد کی گئی ہے، مجھے محبت کا احساس دیا گیا ہے،
میرے لیے یہ سب آکسیجن کا کام کر رہا ہے۔ محسنوں کی تعمیر عزت کی جاتی ہے غازان صاحب، ان کو دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ کم از کم میرے جیسی لڑکی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب میں چلتی ہوں، دادو کو میرا شکریہ پہنچا دیجیے گا، اللہ حافظ۔ وہ دل میں زالے سے مخاطب ہوا، خطرناک ترین لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، ان سے ڈرا نہ جائے، یہ تو ہمارا حوصلہ ہے مس گل، کوئی اور تو نہ جانے کب کا ان آنکھوں میں ڈوب کر مر گیا ہوتا۔ وہ کچن کے اندر نہیں آئی تھی، دروازے سے پلٹ گئی۔ اذان کی توجہ سامنے کھلے لیپ ٹاپ سے اچاٹ ہو گئی۔ تیز گرم کافی کے ہلکے ہلکے سپ لیتے سنجیدہ نظروں سے دہلیز کو دیکھتا گیا جہاں سے وہ ہٹی تھی۔ پھر دماغ کے کونے میں خود کو باور بھی کیا، وہ شادی شدہ ہے۔ ہاں مگر شوہر سے ناراض بھی تو ہے، چانس بھی بن سکتا ہے۔ موے اچکا کر نظریں گھماتا لیپ ٹاپ بند کر کے بغل میں دبانے کے بعد کچن سے نکل گیا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ ہنوز موجود تھا، سیٹی کے اوپر دھن بجاتا واپس کالج کی راہ ہو لیا۔ غازان کی بات نے اس کو معمے میں ڈال دیا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کہا کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ادھر مجھے اس شخص کے ساتھ دیکھ لیا تھا؟ کیا یہ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ اس بارے میں پہلے کیوں مجھے خیال نہیں آیا؟ وہ یقیناً یہیں کہیں کا رہنے والا ہے، تبھی تو اس گھر کی چابی اس کے پاس تھی۔ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے ضرور۔ آخر اس کو کیسے علم ہوا میں یہاں ہوں؟ پھر اس کو لاہور کے سارے حالات معلوم ہیں۔ نہ صرف اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی بلکہ ایک قدم وہیں زمین میں جکڑے گئے۔ وہ اس رات حلیہ بدل کر میرے گھر پر کام کر رہا تھا۔ اگر اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے تو لاہور میں کیا کر رہا تھا؟ ایک معمولی سے الیکٹریشین کے پاس اتنی مہنگی گاڑی اور کپڑے کیسے آئے؟ وہ تو مجھے بس لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا۔ پھر یاد آیا کل اس نے فون لائن کے ٹریس نہ ہونے کی بات کی تھی۔ میں نے اس سب باتوں پر پہلے غور کیوں نہیں کیا؟ ایک عام آدمی کو کیا پتا لائن ٹریس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کو بوا کی موت کا بھی علم ہے۔ اس کو میرے سامنے منہ چھپا کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کو اپنی اصلیت کھل جانے کا ڈر ہے؟ کیا یہ راحیل کا کوئی کارندہ ہے یا اس کا کوئی دشمن؟ راحیل کی موت کیسے ہوئی؟ اگر اس کو قتل کیا گیا ہے کہیں اس نے تو… ایک دم کھلی ہوا میں کھڑے ہونے کے باوجود آکسیجن کی کمی ہو گئی۔ اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ دوسرا بھی وجود چل رہا ہے۔ تیزی سے گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو حلق سے چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی۔ سب سے پہلی نظر میلے کچیلے کپڑوں پر پڑی، وہاں سے ہوتی کھلی چپل میں پھٹی جرابوں سے نظر آتے گندے میلے والے ناخنوں پر گئی، جسم پر موجود نہ جانے وہ سویٹر کالا تھا یا براؤن۔ اس نے اپنی اصل شکل کھوئی ہوئی تھی، گلے میں مفلر کی طرح ایک رلی جلی ہوئی تھی، سر پر بلوچی ٹوپی میں سے لمبے لمبے بال جھانک رہے تھے۔ سر سے پیر تک جس کا جائزہ لے رہی تھی، 18-19 سال کا وہ لڑکا بڑے اطمینان سے ایسے کھڑا اس کی شکل دیکھ رہا تھا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں ہو۔ دونوں اس وقت گاؤں اور گھر والی سڑک کے بالکل وسط میں موجود تھے۔ جتنا راستہ طے کیا تھا اتنا بھی کافی تھا۔ اف تم کتنا بولتا ہے، سارا راستہ بولتا ہی آیا، کس سے بات کر رہا تھا؟ وہ زالے کو خود غلامی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ڈپٹ کر بولی، تم کون ہو؟ شیر بخت بلوچ ہے۔ اچھا شیر بخت بلوچ، ادھر کیا کر رہے ہو؟ ادھر نوکری کر رہا ہے۔ زالے نے تعجب سے اس کو دیکھا، پھر گھوم کر ارد گرد نظر ڈالی۔ یہاں کہاں نوکری کر رہے ہو؟ آپ کا ساتھ ہے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ہمارا نوکری ہے تم کو دوا خانہ لے کر جانا اور در سے لے کر آنا، اس کا حساب سے پیسہ ملے گا، گھر کا روٹی پانی چلے گا۔ تم رک کیوں گیا؟ جلدی چلو پھر ہمیں اپنے گائے کا چارہ لینے کو بھی جانا ہے۔ اوہ تو تم میرے باڈی گارڈ مقرر ہوئے ہو۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی باڈی گارڈ جیسے کہ گن مین یا محافظ ہوتا ہے۔ اچھا جیسا محافظ ہسٹل کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ نہیں وہ نہیں ہے، شیر بخت ہے۔ سردار سے پوچھ لینا، ابھی چلو کا دیر ہوتا ہے۔ ہمارا گل بدن سے بھوک برداشت نہیں ہوتا، جب اس کو بھوک لگے تو وہ اونچی اونچی کو آواز کرتا ہے۔ زالے نے قدم آگے بڑھا دیے مگر گاہے بگاہے ایک نظر اپنے ساتھ چلتے شیر بخت پر ڈال لیتی۔ دل میں سوچے بنا نہ رہ سکی کہ بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سامنے ہی تو گاؤں ہے، اب میں ہر روز تھوڑی راستہ بھولوں گی۔ کل تو پہلا دن تھا، اوپر سے برف باری، آنسو، جذبات سب نے مل کر بینائی چھین لی تھی۔ عقل نے کام نہ کیا، پر ایک ساتھ اس طرح سے اچھا بھی ہو گیا۔ اب مجھے یہ تو پتا چلا کہ وہ ڈرپوک شخص ادھر ہی کہیں رہتا ہے۔ بس ایک دفعہ زینی واپس آ جائے پھر اس کے ساتھ مل کر اس کا سراغ نکالوں گی، جا کر اس کی اماں کو پوچھوں گی ایسی تربیت کی ہوئی ہے اپنے بیٹے کی، ایک لڑکی کو اپنی عزت بنایا پھر ایسے اکیلے چھوڑ دیا، چور کہیں کا۔ کاش کل نام ہی پوچھ لیتی۔ ایک دم جذبات کا ابال چڑھا تو ایک دفعہ پھر رک گئی، منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں بولی، اگر آج بھی کہیں چھپ کر بیٹھے دیکھ رہے ہو تو در پھٹے منہ ناسا تمہاری مردانگی پر نام تک بتاتے ہوئے مر رہے ہو۔ منہ چھپا کر سامنے آنے والے بزدل پورے حلق کے بل چلا کر اس نے شیر بخت پر نظر ڈالی۔ وہ پہلے تو آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھتا رہا، پھر اپنی چپل اتار کر بغل میں دبائی اور واپسی کے راستے پر دوڑ لگا دی۔
وہ جو نم آنکھوں کو چادر کے پلو سے صاف کر رہی تھی حیران ہوئی، پھر جب سمجھ آیا کہ بیچارہ ڈر کر بھاگا ہے، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، کیونکہ نام کا شیر بخت ٹانگیں سر پر رکھ کر بھاگ رہا تھا جیسے پیچھے موت پڑی ہو۔ اس نے سیدھا غازان کے آفس جا کر سانس لیا۔ سردار، ہم کو یہ کام نہیں کرنا، پھولی ہوئی سانس کے ساتھ تیزی سے بولا غازان، جو کہ استانی کے ساتھ کچھ معاملات پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایک دم سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے شیر بخت کو دیکھا۔ وہ ڈاکٹرنی پر جن ہے؟ غازان نے ناراضی سے بولا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ شیر بخت نے نفی کی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر چپ کر کے ادھر کرسی پر بیٹھ کر پانی پیو، انتظار کرو۔ غازان کے کہنے پر وہ کمرے میں موجود بیٹھنے والے حصے کی طرف جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ غازان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر اسے ہر عمل سے بے تابی جھلک رہی تھی، جیسے راز کو سنبھال کر رکھنا ہی بڑا بھاری کام ہو۔ جس وقت استانی اپنا کام ختم ہونے پر وہاں سے چلی گئی، وہ شیر بخت سے مخاطب ہوا۔ ہاں جی، اب بولو کیا ہوا ہے؟ وہ سارا راستہ اپنے آپ سے باتیں کرتا گیا ہے، پھر ایک دم آسمان کو سر اٹھا کر چیخنے لگا، جیسے مولوی صاحب کا بیٹی چیختا تھا جب اس پر جن آیا تھا۔ غازان کا حیران ہونا لازم تھا۔ پکی بات ہے تم ڈاکٹر ضالع گل کی ہی بات کر رہے ہو؟ ضالع گل کو ہم نہیں جانتی، بس ڈاکٹرنی نے ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے شغل میں لگی ہو اور تم نام کے شیر ادھر سے بھاگ آئے۔ کیا عزت رہ گئی ہمارے گاؤں کی؟ اب وہ ڈاکٹرنی تو یہی سمجھے گی کس گیدڑ کو اس کے محافظ کی نوکری دی ہے۔ یار تم ہمارے گاؤں کا ایک نمبر کا نشانہ باز آدمی اور ایک لڑکی سے ڈر گیا۔ سردار، ہم کو گیدڑ نہ بولو، اور ہم لڑکی سے نہیں جن سے ڈرتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ جن نے کیا کہا؟ شیر بخت نے ضالع کے بولے جملے دہرا دیے۔ اب کہ غازان سنجیدہ ہوا، ایسے بولا، پر کس کو بولا؟ کیا وہاں آس پاس کوئی اور موجود تھا؟ ہاں نا، 2-4 بکریاں تھا، 10-11 درخت کے علاوہ فرلانگ کی دوری پر مالے غنی کا سیب کا باغ ہے۔ غازان نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھو شیر بخت، مس گل ہماری مہمان ہے، کوئی جن بوت نہیں، اب مزید کوئی بیوقوفی نہیں، اپنی غلیل نکالو اور واپس ڈیوٹی پر حاضری دو۔ شاباش۔ شیر بخت بیچارہ سا منہ بنا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اپنے اس گھر پر موجود تھے جس کو دونوں نے اپنی زبان میں ہیڈ کوارٹرز کا نام دیا ہوا تھا۔ یہ گھر جس جگہ پر موجود تھا، دور دور تک نہ تو کوئی آبادی تھی، نہ ہی وہاں سے کسی انسان کا گزر ہوتا تھا۔ جنگل کے درمیان ایک لکڑیوں کا بنا چھوٹا سا بنگلہ اسلام آباد سے باہر کہیں موجود تھا۔ سولر پینلز کے ذریعے اپنی بجلی پیدا کر کے استعمال کی جاتی تھی۔ ضرورت کی ہر چیز ہر وقت موجود رہتی۔ وہ کھانے سے لے کر اسلحے کی سپلائی تک سب موجود تھا۔ اس طرح کے سارے ملک میں 2 اور گھر تھے، عام شہریوں، پولیس، سیاست دانوں کے ریڈار سے بالکل باہر۔ وہ 2 مین آرمی تھی جو مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے، مگر پوری طرح اپنی شرائط پر۔ دونوں کا کام دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا تھا، افسر کون ہے اور ماتحت کون، مگر ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ جو عمر میں چھوٹا تھا وہ بڑے والے کے لیے سر کا خطاب استعمال کرتا۔ ان دونوں کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اس جگہ کو ڈھونڈ بھی لیتا تو ساری تلاشی کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا۔ بنا بنایا جو کھانا لایا گیا تھا اس کے خالی بیگز میز پر بکھرے پڑے تھے، جنہیں اس نے ایک بیگ میں ڈال کر کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اسی وقت وہ چائے کے 2 کپ لے کر کچن سے برآمد ہوئے۔ تم جانتے ہو میں آج کا اخبار دیکھ چکا ہوں، اگر چاہو تو خبر زبانی بھی سنا سکتا ہوں۔ سرگودا کے قریب ایک گاؤں کے کھیتوں میں ایک 25-26 سالہ لڑکے کی لاش کچھ اس حالت میں ملی۔ لڑکے کے مردانہ عضو کو بلیڈ سے کاٹ کر الگ کرنے کے بعد اس کو ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان گولی مار دی گئی۔ اس واقعے کا عینی شاہد موجود نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے مرحوم کا تعلق شاہدرہ سے ہے، پر ادھر اپنی بہن کے پاس رہتا تھا، کسی سے کوئی دشمنی بھی نہ تھی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اپنے قصبے میں لے کر نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کاٹ لیا ہے۔ پولیس کے مطابق بہت جلد قاتل کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کیا سین ہے؟ آپ میرے سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے خود نہیں جانتے۔ آپ اس وقت وہیں موجود تھے جب ایک مجبور لاچار باپ نے مجھ سے اس کو مارنے کی درخواست کی تھی۔ اس آدمی نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں اس شریف انسان کے گھر دعویٰ بولا۔ جب وہ گھر پر نہیں تھا، اس کی بیوی بچے ہی تھے۔ اس کی 15 سالہ بیٹی کا ریپ اس مرد نے اس بچی کی ماں اور چھوٹے بھائیوں کے سامنے کیا تھا۔ اس کے بعد کھلے عام گاؤں میں گھومتا رہا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ پولیس نے FIR بھی جمع کروائی، 2-4 دن حوالات کی سیر کی، اس کے بعد مقامی طاقتور لوگوں کی پشت پناہی پر نکل آیا۔ بچی نے خود پر تیل چھڑک کر خودکشی کر لی۔ ماں شدید ڈپریشن کا شکار ہے، یہاں تک کہ اپنے بچ جانے والے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خود کو معذور تصور کرتی ہے۔ باپ کا دل کرتا ہے وہ ایک ایسی دنیا کو منہ کر جائے جہاں ہر روز اس کو مرنا نہ پڑے۔ سرسیانے کہتے ہیں اولاد کے دکھ سے بڑا کوئی غم نہیں، اوپر سے ایسا ظلم کرنے والے ظالم سر عام دھندناتے پھرتے، جانتے ہیں بے حسی اور ناانصاف کی اس ریت میں اگلا قدم کیا اٹھتا۔ یہ لڑکی 15 سال کی تھی اور ظلم کرنے والا گاؤں کا عام سا لڑکا
مگر کل جو خبر آپ کے نیوز چینل پر چل رہی تھی وہ ایک 6 سالہ بچی کی تھی جس کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ انسان ہے جس سے وہ اپنے گھر سے نکل کر دین سیکھنے جاتی ہے، ایک امام مسجد۔ کین یو ایون امیجن ہاؤ میسڈ اپ آور سوسائٹی از گیٹنگ؟ صرف اس وجہ سے کہ انصاف نہیں ہے۔ جب ایک مجرم کو سزا نہیں ملتی تو ایسے 10 اور پیدا ہوتے ہیں، اس امید پر کہ یار فلاں نے سب کچھ کیا، کچھ بھی نہ ہوا، میں کر لوں تو کیا ہونا ہے۔ اس خبر کو ٹی وی پر چلتے بہتر گھنٹے ہوئے تھے، کیا آپ نے کسی سے سنا مولوی برادری ایکشن میں آ گئی ہے اور ایک بھیڑ کی کھال میں چھپ کر بیٹھے بھیڑیے کو سرے عام چوراہے پر لٹکا دیا گیا ہے؟ یہ حکومت نے فوری طور پر اس آدمی کو سب کے سامنے گولی ماری ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی پامالی کا سوچ کر ہی لرز جائے، یا اس گلی محلے کے لوگوں نے اس آدمی کو پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا ہے۔ ہمارے لوگ برائی دیکھ کر کبھی بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بس ہر روز رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر خبر نامہ سن لیا، تبصرہ کر لیا، آگے بڑھ گئے۔ جس آگ میں دوسروں کے گھر جلتے نظر آتے ہیں وہ آگ خود ہماری دہلیز پر بھی پہنچی ہوئی ہے، مگر ہمیں ادراک نہیں، ہم اپنے آپ کو انویزیبل سمجھتے ہیں۔ پر سچ پتہ کیا سر، اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، جب وہی آگ ہمارے گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ جیسے سیانے کہتے ہیں نا، جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے، اور جو زندہ رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں قیامت ابھی ہزاروں لاکھوں سال کی دوری پر ہے۔ ہنوز دلی دوراز، یہی ہمارے لوگوں کا حال ہو گیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ حکمران کرپٹ ہیں۔ حکمران کبھی کرپٹ نہ ہوتا اگر ہم خود کرپٹ نہ ہوتے۔ وہ ہمارا عکس ہے سر، وہ ہم ہی میں سے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ ان کو سلام کر کر کے ہم ہی نے بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ جب انصاف نہ ملے، جینے کی ہر رات دشوار ہو، رات کو ضمیر کی مار سونے نہ دے، تو تب آپ اور میرے جیسے لوگوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں، جو کام وہ خود نہیں کر پاتے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ باپ اس آدمی کو چاہ کر بھی نہیں مار سکتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے دوسرے بچے تھے، ان کو بھی یتیم کر جاتا، جو پہلے ہی قیامت کی دستک دیکھ چکے تھے۔ اس کو میری ضرورت تھی، میں اس کے کام کیوں نہ آتا؟ میں ہر ایسے آدمی کے کام آتا رہوں گا جو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ظلم کی چکی میں پس کر نڈھال ہو گیا ہے، جس کو دلدل سے نکلنے کے لیے ہلکے سے سہارے کی ضرورت ہے۔ دونوں ایک ہی صوبے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ جانتے تھے کہ وہ کس سوچ اور عمل کا مالک ہے۔ وہ بالکل عملی بندہ تھا، عمل پہلے کرتا بتاتا بعد میں تھا۔ اس کا کپ میز سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، چائے پیو۔ تھوڑی دیر دونوں خاموشی سے سپ لیتے رہے، پھر وہ کہنے لگے، تمہیں اس کو اس طرح اتنی نازک حالت میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ دیر رک کر تسلی دے کر آتے۔ ایک دم سے اس پر اتنی بڑی حقیقت آشکار ہوئی، قبول کرنے میں اس کو تھوڑا وقت لگے گا۔ وہاں کوئی آ گیا تھا، ایسے میں کیسے رکتا؟ وہ اتنی نازک اعصاب کی بھی نہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ یا میں اسی نیت سے تھا کہ ساری بات سمجھا دوں گا، پر خیر اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ تم اس کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم کون ہو؟ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دوسرے ہی دن پولیس کو سب بتا کر آپ کی اور میری بینڈ بجوا دے گی۔ آپ بھول سکتے ہیں وہ کس خاندان کا خون ہے، مگر میں یہ بات کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ زیادہ گہرائی میں مت کھودو پیارے، ورنہ تمہارے اپنے ہاتھ بھی رنگے جائیں گے۔ نیک اور بد کی اس ریس میں وہ جیتے جو اللہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے گھومتا ہو، جس پر اس کی نیک نامی اور اعلیٰ نسل ہونے کی مہر اللہ رب العزت نے لگائی ہو، اس پر لکھا ہو میرا یہ بندہ دوسرے سے افضل ہے، پھر تو وہ بے قصور ہے۔ خاموشی میں ہوا کا شور ہی رہ گیا۔ میں بھی بے قصور تھا، مگر آج تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ میں نے نہ اس کو برا کہا ہے، نہ ہی خود کو نیک، پر سر اس کے اور میرے ستارے دو الگ کہکشاؤں کے باسی ہیں۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، مگر اس معاملے میں کوئی امید مت باندھیں۔ یار آج کل بیر نہیں ملتے۔ میں نے کسی کو خاص کر ایک جگہ اس امید پر بھیجا کہ وہاں سے وہ بیر مل جائیں گے، پر نہ جی، اب میں سوچ رہا ہوں ادھر باہر 2-4 بیریاں ہی لگا لوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سیریسلی ایک بات کہتا ہوں، یہ جو آپ بات کرتے کرتے بیچ میں یو ٹرن لیتے ہیں نا، آپ کی یہ عادت ایک دن مجھے پاگل کر دے گی۔ یار لڑکی کی بات تم سننا نہیں چاہتے، اب بیر ہی بچتے ہیں نا، انہی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے۔ بیٹھ کر غور و خوض کریں کہ کہاں بیر لگانی ہے۔ میں چلا جانے سے پہلے یہ فائل دیکھ لو، اس میں نام اور تصویریں موجود ہیں، ہائیلی آفیشیل کیس ہے۔ جو حکم۔ وہ سامنے میز پر رکھی فائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج خلاف معمول ساحرہ کو ناشتے کی میز پر دیکھ کر احمد یار کو حیرت تو ہوئی تھی، مگر اس کو خوشگوار حیرت کہا جائے گا جس کا اس نے کھلے دل سے اظہار بھی کیا۔ تم اس وقت یہاں بیٹھی دنیا کی حسین ترین عورت ہو۔ آج تو ہم غریبوں کی عید ہو گئی ہے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار احمد یار کے کسی کمنٹ پر یوں دلکشی سے مسکرائی تھی۔ احمد یار مسمرائز ہو گیا، بلکہ جھبکنا بھول گیا۔ ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں رکھ کر اپنی سیٹ پر پیچھے کو ٹیک لگا کر ایسے بیٹھا جیسے
انسان بڑی فرصت اور شوق سے اپنے پسندیدہ شو کے وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میرے دل سے حسرت نکلی ہے، اے کاش ہماری ازواجی زندگی کی ہر صبح ایسی ہوتی تو میرے سامنے بیٹھ کر اسی بے ساختگی سے مسکراتی اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں سیراب کرتا، مگر صد افسوس وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ احمد یار جب تک تیار ہو کر میز پر آتا تھا غازی اسکول جا چکا ہوتا، گڑیا سو رہی ہوتی، عام طور پر ساحرہ بھی جاگتی یا سوئی رہتی اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ احمد یار اکیلا ہی بیٹھ کر ناشتہ کرتا اور آفس کے لیے نکل جاتا۔ یہ روٹین سالوں سے چلی آ رہی تھی، جس میں آج خلل آیا تھا تو اس کا بے ترتیب ہونا فطری بات تھی۔ اس وقت بھی ملازم ناشتہ سجا کر جا چکا تھا اور ڈائننگ ہال میں دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ بڑی مجروح سی مسکراہٹ احمد یار کے ہونٹوں پر ظاہر ہو کر معدوم ہو گئی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر بوجھ ڈال کر اپنی جگہ سے اٹھا، ٹائی سیدھی کی، کرسی کی پشت پر رکھی جیکٹ اٹھا کر تن پر پہنی۔ اس سارے عمل کے دوران اس کی نگاہیں ساحرہ کا چہرہ بڑی غور سے پڑھ رہی تھیں، جو بڑے مگن انداز میں مسکراتے ہوئے ٹوسٹ پر مکھن لگانے کے بعد جیم لگا رہی تھی۔ احمد یار پر نظر پڑی تو بڑے سلجھو انداز میں پوچھا، کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ کیا ناشتہ نہیں کرو گے؟ احمد یار کو لگا اگر وہ 2-4 لمحے اور اس پری ذات کے قریب کھڑا رہا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ ہلکے سے نفی میں جواب دے کر بولا، آج رات میں غازی اور محمد یار دبئی کے لیے نکل رہے ہیں۔ غازی کو میں نے کل شاپنگ کروا دی تھی، اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو پیکنگ دیکھ لینا۔ وہ منہ سے تو نہیں کہہ سکتی تھی، دل و جان سے تمہاری پیکنگ کر دوں گی۔ اتنی توجہ سے میں نے آج تک کوئی کام نہ کیا ہوگا، مگر صرف اتنا کہا، کیوں نہیں میں دیکھ لوں گی۔ اچھا ہے تم گڑیا کو نہیں لے جا رہے، مجھے بھی گھر پر کمپنی رہے گی۔ احمد یار خالی پیٹ ہی گھر سے نکل گیا۔ گاڑی آفس کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ خیال آنے پر وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، رشید؟ جی آقا سردار جی۔ یار ذرا غازی کے نانا کی طرف چلو۔ جو آخو جناب۔ 15 منٹ بعد رشید کو گیٹ کے باہر ہی روک کر وہ خود اندر کی جانب چلا آیا۔ سکینہ اور جلال صاحب اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ احمد یار کو اپنے سامنے دیکھ کر کھل اٹھے، آؤ بھائی، کیا خوب وقت پر آئے ہو، آج تمہاری ماں نے پائے بنائے ہیں۔ جلال گیلانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر احمد یار کا استقبال کیا، وہ ہمیشہ اسی طرح پذیرائی سے اس کو ملتے۔ سکینہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ غازی تو اسکول جا چکا ہوگا، گڑیا کو ہی ساتھ لے آتے۔ امی وہ تو ابھی سو رہی تھی، افسر اس کا باپ ہے، مگر روٹین میری بیٹی کی افسروں والی ہے، رات کو 11-12 سے پہلے سو جائے تو معاوضہ ہی ہوتا ہے۔ جس دن جلدی سوتی ہے آدھی رات کو اٹھ کر میرے بیڈ پر آ جاتی ہے، پھر مجال ہے مجھے سو جانے دے۔ سکینہ اور جمال صاحب دونوں ہی خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ میرے لیے تو یہ دونوں بچے ہی پوتا پوتی بھی ہیں اور نواسہ نواسی بھی ہیں۔ اپنا بیٹا تو جا کر ولایت بسا رہا ہے، ادھر تو ان دونوں کی وجہ سے ہی ہمارا دل لگا رہتا ہے۔ غازی تو میرا اتنا پیارا بیٹا ہے، ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ اس کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھے۔ دیکھ لینا احمد یار، غازی ایک دن کوئی بہت بڑا اور خاص آدمی بنے گا۔ بڑے آدمی تو اس کے باپ دادا ہی ہیں، میرا بیٹا کوئی بڑا خاص آدمی بنے گا۔ آمین۔ امی اللہ آپ کی دعائیں پوری کرے انشاءاللہ۔ آج تو میرے پاس آپ لوگوں کے لیے خاص خبر ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہا اچھی خبر ہے یا بری، اس لیے ناشتہ کیے بغیر ہی چلا آیا ہوں، پھر سوچا آپ سے ہی پوچھتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی چونکے تھے، خطرے کی گھنٹی کانوں میں بجتی سنائی دی۔ سکینہ کا تو حوصلہ نہ پڑا تفصیل پوچھنے کا، جلال صاحب نے ہی پوچھ لیا، ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ ساحرہ آج نہ صرف ناشتے کی میز پر موجود تھی بلکہ وہ بات بے بات مسکرا رہی ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں وہ تو اپنے بچوں کی پیدائش پر بھی نہیں مسکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات عجیب لگے، بری لگے، مگر نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا ہے، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس کی مسکراہٹ نے ڈرا دیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ جلال صاحب نامحسوس انداز میں ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے بولے، تم کھانا کھاؤ احمد یار، میں وجہ معلوم کر لوں گا، ہو سکتا ہے جہاں سے اب وہ دوا لے رہی ہو اس سے فرق پڑا ہو۔ اچھی بات ہے جو کوئی بات میں حصہ لے رہی ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ سکینہ سالن نکالو احمد کے لیے۔ سکینہ بیوی نے اسی وقت پائے ڈال کر داماد کم بیٹے کے سامنے رکھے، ساتھ حلوہ پوری اور چنے نان بھی آگے رکھے۔ وہ ہاتھ دھو کر کھانے لگا۔ جلال صاحب دماغ میں ایک نوٹ لکھ چکے تھے، ساحرہ کی کچھ دن نگرانی کروانی پڑے گی، اس کے معاملات سے آگاہی رکھنا پڑے گی، اس بات سے بے خبر تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے بھی نہیں سنورتے۔ ان کی بیٹی اسی برادری کا حصہ تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر احمد یار کے گھر سے چلے جانے کی تصدیق ہوتے ہی اس کا نکرائی کہکا گھر کے اندر گونجا۔ بیچارہ بڑی فرصت سے نوالا کر کے ٹوسٹ ختم کرنے کے بعد تازہ جوس کا گلاس پیا۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ پرسوں سے اب تک وہ ابراہیم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو لاتعداد مرتبہ اپنے دماغ میں دہرا چکی تھی۔
اس کا کہا ایک ایک لفظ ازبر تھا، اس کی نظروں کی تپش، بیٹھنے کا انداز، ایک ایک ادا تصور کے پردے پر زندہ تھی۔ شرمیلی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر چسما ہو کر رہ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایک ایک نقش کو 100 بار دیکھا۔ آج سب کچھ نیا اور حسین لگ رہا تھا۔ اس وقت اس نے سفید نائٹی کے اوپر سفید ہی سلک کا لونگ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ ڈریسنگ سے موئسچرائزر کریم اچھا کر ہاتھوں اور چہرے پر مساج کی، بالوں میں برش چلا کر سیٹ کیا، مختلف پوز بنا کر خود کو دیکھ دیکھ کر ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ الماری سے ایک ساتھ کئی ہینگر شدہ لباس نکالے، شیشے کے سامنے اپنے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے ہوئے جو اچھا لگا الماری میں واپس ڈال دیا۔ باقی کے بیڈ پر پھینکنے کے بعد ملازمہ کو آواز دی۔ جب وہ وہاں آئی تو اس کو کہا کہ یہ بیڈ والے سارے کپڑے اٹھا کر لے جاؤ، اپنی بیٹیوں کو دے دینا۔ اتنے قیمتی اور نفیس لباس ملازمہ کو پہلے بھی ملتے رہے تھے مگر اتنی بڑی تعداد میں نہیں۔ اس کی بانچھیں کانوں تک کھل گئیں۔ وہ تیار ہو کر پہلے ڈرائیور کے ساتھ پارلر گئی جہاں کل کی اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی۔ نئے سرے سے بال ڈائی کروانے کے بعد سیٹ کروائے، فیشل اور پیڈیکیور وغیرہ کروایا۔ آدھے سے زیادہ دن گزارا اکیلے ہی باہر دوپہر کا کھانا کھانے ایک ریسٹورنٹ کا رخ کیا۔ اب ابراہیم شاہی نہ جانے پہلے سے وہاں موجود تھا یا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آ کر ساحرہ والی میز پر بیٹھ گیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے، چلو میرے ساتھ کسی موزوں جگہ پر۔ کیا اپنی بیوی کو چھوڑ آئے ہو؟ ایسے ایک دم سے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت یوں بھی نہیں کیونکہ اگر وہ میرے لیے اہم ہوتی تو میں تمہارے پیچھے کیوں آتا؟ میں تمہارے پاس آنے کی ہی تیاری میں ہوں۔ آج میرا شوہر ملک سے باہر جا رہا ہے، اس کی واپسی سے پہلے میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب دیر صرف تمہاری جانب سے ہونی ہے۔ جب تمہاری بیوی نفرت سے تمہارے منہ پر تھوک کر چلی جائے گی مجھے بتا دینا، مگر اس سے پہلے مجھ سے ملنے سے اجتناب کرو۔ وہ چور نظروں سے آس پاس کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ تمہاری باتیں اور شرطیں یہ ثابت کرتی ہیں جتنا میں تمہارے قرب کے لیے مر رہا ہوں تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں۔ میں 12 سال سے اس آگ میں جل رہا ہوں، اب آ کر دریا میرے سامنے آیا ہے اور تم مجھے مزید انتظار کا کہہ رہی ہو۔ یہ میرے ساتھ ایک طرح سے ظلم ہے۔ جب میں تمہارا ہوں، میرا دل تمہارا ہے، تو ایک غیر اہم عورت میرے نام پر گھر میں پڑی رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کے بعد یہ بات مت کہنا ابراہیم، کیونکہ تمہیں فرق نہ پڑتا ہو مجھے پڑتا ہے۔ میرے علاوہ کوئی آنکھ تمہیں کیوں دیکھے؟ میرے دل کے سوا تم کسی اور کے دل میں کیوں دھڑکو؟ یہ تو محبت کی کھلی توہین ہے۔ میرا بننا ہے تو پورے کا پورا میرا رہنا ہوگا، اس کے لیے اس عورت کا جانا ضروری ہے، ورنہ جہاں اتنے سال مجھے بھول کر زندہ رہے ہو اب بھی اس طرح رہو۔ یہ ممکن نہیں ہے ساحرہ، میں تمہارے بغیر اب زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فیصلہ کر لو ابراہیم، تمہارے پاس 2 دن کا مزید وقت ہے۔ خدا حافظ۔ اس کے بعد اپنے لیے پوری کی پوری نئی وارڈروب خریدی، نئے بیگ، جوتے، ہر چیز نئی لی۔ جب گھر واپس آئی غازی اسکول سے آ کر اکیلا ہی لان میں باسکٹ بال کھیل رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلی تو وہ گیند ہاتھ میں لیے پسینے میں شرابور اس کی جانب آ گیا۔ ملازم کو اتنے ڈھیر سے بیگ اندر لے جاتے دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا، ممی کیا آپ بھی ہمارے ساتھ آج دبئی چل رہی ہیں؟ او غازی، ہاؤ آر یو سویٹ بوائے؟ ماں نے اس کی موجودگی سے حیران ہوتے ہی اس کے گال پر ہلکا سا ہاتھ لگا کر یوں احوال پوچھا جیسے کسی غیر کے بچے کو پوچھتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں ممی، تو کیا آپ ہمارے ساتھ آ رہی ہیں؟ لہجے میں امید تھی۔ ڈونٹ بی سلی غازی، تم لوگ تو فارمولان ریسیں دیکھنے جا رہے ہو جبکہ مجھے ایسی چیزوں کا کوئی شوق نہیں، پر اگر آپ چلیں تو ہم فارمولان کا پروگرام کینسل کر کے کہیں اور چلے جائیں گے جہاں آپ کو اچھا لگے۔ او غازی، تم سارے اپنے باپ پر چلے گئے ہو، کیا تم لوگوں کو اگلے بندے کی باڈی لینگویج بھی پڑھنی نہیں آتی؟ جب کوئی انسان بات کو بڑھا نہ رہا ہو، آگے بڑھنے کی کوشش میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی بات کرنے کے موڈ میں نہیں، پر تم لوگوں کو بیماری ہے، اہمی بات کو طوالت دینے کے چکر میں رہتے ہو۔ سچی بات ہے کچھ لوگ پڑھ کر شہروں میں ہائی کلاس میں موو کرنے کے باوجود اندر سے وہی پینڈو کے پینڈو رہتے ہیں۔ غازی کا چہرہ حدت سے لال سرخ ہو گیا کیونکہ اس کے سارے کزن سٹنگ روم کی کھڑکی میں کھڑے نہ صرف یہ منظر دیکھ رہے تھے بلکہ منوان سن بھی رہے تھے۔ غازی گیند ہاتھ سے پھینک کر گھر کے پچھلی جانب لان کی طرف بھاگا۔ نوشابہ ساحرہ کو نفرت سے گھورتی ہوئی قریب آئیں۔ دھیمی آواز تھی مگر لہجہ سخت بے لچک۔ سنا تھا کہ ایک نسل سانپوں کی ایسی بھی ہے جو خود اپنے ہی بچے کھا جاتی ہے، آج میں نے دیکھ لی۔ ساحرہ جمال، تم دنیا کی بدصورت ترین عورت ہو، کاش تم میرے بھائی کی زندگی میں نہ آئی ہوتی، کاش میرے بھائی کی اولاد تمہاری کوکھ سے نہ نکلی ہوتی۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی نوشابہ، ورنہ نوکروں سے کہہ کر ابھی اس گھر سے نکال باہر کر دوں۔ آ جاتی ہو اپنی منحوس شکل اٹھا کر، اپنے گھر تمہارا دل کیوں نہیں لگتا؟ تم جیسی عقل کی اندھی عورت سے مجھے ایسے ہی طعنوں کی امید تھی۔ آخر اندھے کی دوڑ مسجد تک ہی ہوتی ہے، مگر آج کے بعد میرے بیٹے سے اس طرح مخاطب ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ساحرہ، بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔
ہم آج تمہاری عزت کر رہے ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہونا۔ نوشابہ قہر زدہ نفرت بھری نظر اس پر پھینک کر غازی کے پیچھے چلی گئی۔ ساحرہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو اب بہن بھائی ڈنر پر اکٹھے تھے۔ غازی نے نانا نانی کو خاص دعوت دے رکھی تھی۔ گھر ساحرہ کا تھا۔ انتظامات سارے احمد یار کی والدہ نے دیکھے۔ کھانا بھی انہی نے اپنی نگرانی میں پکوایا تھا۔ جمال گیلانی اور سکینہ اتنے اعلیٰ ظرف لوگوں کی مروت کے سامنے ہار گئے تھے، جو ہر بات کو بھلا کر ان کے ساتھ ایسے ہنس بول رہے تھے جیسے بڑے قریبی بہن بھائیوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کی اپنی بیٹی نے ایک دفعہ کمرے سے باہر جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ شرمندگی کے مارے سکینہ کی آنکھوں میں بار بار موتی چمکنے لگے۔ احمد یار کی ماں نے ان کو ساتھ لگا کر آنسو صاف کر دیے۔ بہن جی کیوں دکھ کرتی ہیں، نہ رویا کریں، اپنی ہی آنکھیں اندھی کرنی ہیں، اس کی تو بلا سے سارا دن روتی رہیں۔ احمد یار اسپیئر چابی سے دروازہ کھولنے کے بعد اندر آیا تو وہ تیز میوزک لگا کر بیڈ پر بیٹھی فیشن میگزین کے ورقے پلٹ رہی تھی۔ احمد یار نے میوزک بند کر دیا، خود ایک کرسی کھینچ کر کمرے کے وسط میں بیٹھ گیا۔ آج بینک والوں کا فون آیا تھا، کریڈٹ کارڈ سے کافی بڑی پیمنٹ دی گئی ہے۔ ہاں میں نے اپنے لیے کچھ چیزیں خریدی ہیں۔ احمد یار نے سمجھنے والے انداز میں سر اس بات میں ہلایا، پھر گہرا سانس خارج کرتے بولا، تم نے آج تک میرے بہن بھائی ماں باپ کی عزت کرنا تو دور کی بات، ان کے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے کبھی تم پر زور نہیں دیا کیونکہ میں جانتا ہوں تم اپنے خود کے ماں باپ سے بھی اس طرح پیش آتی ہو۔ جو انسان اپنے والدین کی عزت نہ کرتا ہو وہ کسی دوسرے کو کیا سمجھتا ہوگا۔ پر ساحرہ بیگم، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ بڑا حساس قسم کا انسان ہے، ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، ہر چیز کی سمجھ رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم ادھر موجود ہو تو میرے بچوں کی وجہ سے۔ اتنے سالوں سے میں اس عذاب کو جھیل رہا ہوں تو صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اپنے دل کو سمجھا لیا جاتا ہے، معصوم ذہنوں کو سمجھانا احساس دلوانا مشکل کام ہے، کیونکہ جو مرضی ہو تم ماں تو ہو نا، چاہے نام کی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری اولاد تمہارے نام سے بھی نفرت کرے۔ تم کیوں میرے اتنے سگے بنتے ہو، اور میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں کیا کر لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ نفرت کریں گے نا مجھ سے، کر لینے دو، کیا فرق پڑے گا۔ مجھے بھی اپنے ماں باپ سے نفرت ہے، کیا انہیں آج تک کوئی فرق پڑا؟ نہیں نا، مجھے بھی نہیں پڑے گا۔ اب پلیز جاؤ یہاں سے۔ احمد یار اگر جلد غصے میں آنے والا مرد ہوتا تو یہ میل کپ کا پار لگ چکا ہوتا۔ ابھی بھی اس کا ذہن اس کمرے میں نہیں بلکہ کہیں اور تھا، اس لیے وہ اس کو وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ زالے نے شفٹ ہونے پر اپنا سامان دراز میں ڈال کر تالا لگایا، چادر اوڑھی، صفائی والے عملے کو ضروری ہدایات دیتے جو ہی باہر آئی، اس کو سامنے موجود پایا۔ باہر سیڑھیوں پر بیٹھا آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ حلیہ صبح والا ہی تھا، رتی بھر تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔ زالے پر نظر پڑتے ہی سلامتی بھیجتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ تم تو بہت دیر لگاتا ہے، ہمارا گل بدن تو بھوکا مر جاتا، پر شکر ہے ہم گھر جا کر اس کو کھانا پانی دے آیا ہے۔ اب کوئی فکر نہیں ہے۔ کب سے ادھر بیٹھے ہوئے ہو؟ 4 بجے سے بیٹھی ہے۔ کل پورے 6 بجے آنا، اس سے پہلے نہیں۔ اوئے تم اتنا دیر گھر سے باہر رہے گا، تمہارا ابا تم کو مارتا نہیں ہے؟ 6 بجے کوئی دیر نہیں ہے، ابھی تو کوئی اللہ معافی سیریس کیس نہیں آیا داخل کرنے والا، ورنہ ہو سکتا ہے رات رکنا پڑے۔ اور نہیں، میرا ابا نہیں مارتا کیونکہ وہ زندہ نہیں۔ اوئے ہوئے، اس کو کیا ہو گیا؟ کب مرا تھا؟ بہت سال ہو گئے، تب میں بہت چھوٹی تھی۔ اور تمہارا اماں کب، وہ کدھر ہے؟ وہ ابا سے پہلے گئی تھی، وہ دونوں صرف مجھے دنیا میں لا کر پھینکنے کے لیے ہی آئے تھے۔ جب میں پیدا ہو گئی باری باری بہانے سے چلے گئے۔ اوئی اماں بھی نہیں ہے تو تم رہتا کس کے ساتھ ہے؟ اکیلی رہتی ہوں۔ تم تو بڑا بہادر لڑکی ہے، کیا تم کو غلیل چلانا آتی ہے؟ نہ کبھی نہیں چلائی، کیا تمہیں آتی ہے؟ اوئے لکا، کو باتوں میں لگا کر کدھر کو جا رہا ہے؟ تمہارا گھر ادھر کو ہے، ادھر آگے نہیں جانے کا۔ مجھے علم ہے گھر ادھر کو ہے، میں ادھر کسی سے ملنے جا رہی ہوں، آنا ہے تو چپ کر کے آؤ ورنہ واپس جاؤ۔ شیر بخت نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تمہارا میں پھر کوئی جن ون تو نہیں آ گیا؟ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، دعا کرو آج وہ بس آخری دفعہ ہی صحیح ادھر موجود ہو، مجھے اس سے بڑا ضروری سوال کرنا ہے۔ کس سے پوچھنا ہے؟ جن سے؟ پر ہمارے گاؤں میں تو کہیں کوئی جن کا سایہ نہیں، بس ایک لڑکی پر آیا تھا۔ اوئے میں تو بھول گیا، تمہارے لیے ایک آدمی نے یہ دیا تھا۔ زالے جو کہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی کل والی جگہ پر پہنچ گئی تھی، اس کی بات پر سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا، کیا پھر سے کوئی سیب یا کینو دے گیا؟ ایک تو تم لوگ بڑے مہمان نواز، پتہ آج دوپہر میں ایک لڑکی میرے لیے اتنا مزے کا کھانا لے کر آئی تھی، بس مرچیں اس میں کم تھیں، باقی سواد بہت تھا۔ نہیں سیب سوپ کوئی نہیں، یہ تھیلا دیا اور بولا کپڑوں میں چھپا کر رکھ لو، جب ڈاکٹرنی گھر جانے کے لیے نکلے تب اس کو دے دینا۔ زالے کے قدم تھم گئے تھے۔ شیر بخت نے کپڑوں کی تہہ میں سے وہ
بقول اس کے تھیلا اصل میں براؤن انویلپ تھا۔ زالے نے 2 قدم واپسی میں اٹھائے اور اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں پیکٹ لے لیا۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام وغیرہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف سے پھاڑ کر اندر جھانکا، 1-2 کاغذ، پاکستانی کرنسی کے 5-5 ہزار والے نوٹوں کا بنڈل اور ایک کالے رنگ کا نمبروں والا فون تھا۔ فون اور روپیوں کو اندر ہی رہنے دیا، کاغذ نکال کر کھولے۔ تعجب کا سامان تھا۔ زالے گل کے قبیلہ سردار اور ملحقہ دیہاتوں کے سرکاری کلینک زادہ ہسپتال نام کے میں تقرری کے کاغذات تھے۔ زالے گل کے نام سے اس کا شناختی کارڈ وما اس کی تصویر کے موجود تھا۔ اب کم از کم وہ کسی کو بھی اپنے کاغذات دکھا کر مطمئن کر سکتی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس آدمی نے منع کیا تھا۔ کیسا آدمی اور کس وقت دے کر گیا تھا؟ میں نے اس کا شکل نہیں دیکھا۔ اس نے ٹوپی پہنا ہوا تھا، چہرے کے آگے مفرل پڑا تھا، اور جب میں آ رہا تھا تو کھیتوں میں کھڑا ملا، ادھر ہی اس نے دیا۔ بولا جب چھٹی کر کے گھر کو جائے گی اس کو دے دینا۔ کیا وہ تمہارے گاؤں کا آدمی تھا؟ نہیں، باہر کا تھا۔ وہ تمہاری طرح اردو بول رہا تھا۔ کیا کوئی غلط چیز دے کر گیا ہے؟ نہیں، پر دیکھو آئندہ کہیں بھی وہ آدمی نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ جو بھی دے لے کر رکھ نہ لینا، اسی وقت بتانا۔ اب چلو گھر چلتے ہیں۔ اپنے سردار کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ کیوں؟ بھئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں اپنے گلبدن کی قسم، بولو نہیں بتاؤ گے؟ نہ سردار خان کو، نہ ہی کسی اور کو۔ گلبدن کی خاطر تو اپنا جان بھی حاضر ہے۔ چلو کیا یاد کرے گا؟ نہیں بتاؤں گا، اب گھر چلو۔ واپسی کے راستے میں دونوں کو آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ حالانکہ اس وقت جتنی جلدی زالے کو ہاسٹل پہنچ کر اپنے کمرے میں بند ہونے کی تھی، سارا راستہ ایسے چل کر آئی جیسے پیچھے کوئی بلا چڑھی ہو۔ کچھ اندھیرا بھی پھیل گیا۔ اس نے ساری چیزیں بیگ میں ٹھوس کر زور سے پکڑا ہوا تھا، جیسے ذرا سا بھی گرپ ڈھیلی ہوئی بیگ گود سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ جتنی سپیڈ سے وہ آئی تھی، ہاسٹل میں لڑکیوں کی چہل پہل دیکھ کر اتنی ہی مایوسی ہوئی، کیونکہ آج ایک ساتھ 4 لڑکیوں کی سالگرہ تھی، جس کے لیے انہوں نے ہال میں جھنڈیاں وغیرہ لگا کر انتظام کیا تھا، کیونکہ وارڈن کسی بھی لڑکی کو 9 بجے کے بعد نہ تو ٹی وی دیکھنے دیتی تھی، نہ اکٹھے بیٹھ کر کسی قسم کا ہلا گلا کرنے کی اجازت تھی۔ اس لیے سالگرہ وغیرہ کی تقریب 7-8 بجے تک کر دی جانی ضروری ہوتی تھی۔ زالے کو دیکھتے ہی ورشے نے سیٹیاں ماریں۔ آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جائیں، آپ کے استقبال میں یہ ساری پلٹون بھوکی بیٹھی ہے۔ پہلے کھانا کھایا جائے گا، پھر کیک کٹے گا۔ اور ہاں، ویسے تو آج میری سالگرہ نہیں، پھر بھی ازراہ مروت آپ ایڈوانس کے طور پر مجھے کوئی نیا جوڑا جوتا، بیگ، شال کچھ بھی دینا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ زالے ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سب سے پہلے بیگ کو الماری کے اندرونی دراز میں رکھ کر تالا مارا، پھر منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ گئی۔ کھانے میں نمکین گوشت اور چاول بنے تھے۔ میٹھے میں کھیر۔ آج کا کھانا لڑکیوں نے خود بنایا ہوا تھا۔ کیک کٹا، سب نے کھایا، گفٹ دیے گئے۔ زالے کے پاس گفٹ تو تھا نہیں، اس نے چاروں لڑکیوں کو 500 روپے دے دیے، پھر جلدی سے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے دروازہ مقفل کیا، الماری کا دراز کھول کر بیگ نکالا، بیگ میں سے خاکی لفافہ بیڈ پر خالی کر دیا۔ روپوں کے اوپر ربڑ لپٹا ہوا تھا، اٹھا کر انگلی پھیر کر اندازہ کرنا چاہا کہ کتنے ہوں گے۔ 20-30 ہزار سے زیادہ ہی لگے۔ اس کے بعد سارے پیپر ایک دفعہ پھر تسلی سے پڑھے۔ ہر جگہ اس کا نام زالے گل لکھا ہوا تھا۔ سارا کچھ واپس لفافے میں ڈال دیا، سوائے فون کے۔ بیگ واپس الماری میں رکھنے کے بعد فون کی باری آئی، جسے اس نے آن کیا۔ آن ہوتے ہی اسکرین پر پیغام آیا، فار ایمرجنسی اونلی، ڈائل دا نمبر پریزنٹ ان دس ڈیوائس۔ صرف ہنگامی صورتحال کی صورت میں اس فون میں موجود نمبر پر کال کریں۔ اس نے فون بک کھولی، وہاں صرف ایک نمبر سے پہلے موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی، پھر نمبر ملا دیا۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ زالے اپنے سیدھے ہاتھ کے ناخن چباتے ہوئے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ کوئی جواب ملنے والا نہیں، تب دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ آمنے سامنے ملاقات کے دوران جو آواز ہوتی تھی فون پر وہ مفقود تھی۔ یہ وہ آواز تھی، بالکل باریک نہیں تھی۔ زالے کے پہلے تو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہہ کر بات شروع کرے، پھر بولی،